السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، آج کل پریزیڈنٹ ہیں ایکس سروس مین کے، سابق آئی ایس آئی چیف ہیں، جو شاید آپ کی وجہ شہرت سب سے زیادہ آپ کا آئی ایس آئی کا سٹنٹ ہے۔ نہیں، ابھی آپ یہ دیکھیں گے ایکس سروس مین کے بیدار کریں گے اس تنظیم کو انشاءاللہ۔ ٹھیک، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن آئی ایس آئی اس لیے بھی کیونکہ لگتا ہے کہ اس ملک کے تمام مسائل کی جڑ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آئی ایس آئی میں کی وجہ سے ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک متوازی حکومت ہے جو آئی ایس آئی اور فوجی شکل میں اس ملک میں کام کر رہی ہے۔ میں ذرا مذاکرات سے شروع کرنا چاہوں گا، اور طالبان کے اینگل سے سب سے پہلے شروع کرنا چاہوں گا۔ کیا سیاستدانوں کو پتا کہ طالبان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، قبائلی علاقوں میں کون کس کے ساتھ ہے؟ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو علم ہے اس بات کا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے سیاستدانوں کو پتا نہیں، سوائے نواز شریف اور شہباز شریف اور چودھری نثار صاحب۔ چودھری نثار صاحب صحیح جو وہ شور مچا رہے ہیں کہ وہ بڑے سنسیئرلی اس معاملے پہ کام کر رہے تھے، اور ان کو بہت بری طریقے سے ہٹ کیا گیا اس ڈرون حملے نے، لیکن انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ حکیم اللہ محسود ہمارا بھی وانٹڈ تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ سی آئی اے کو وانٹڈ تھا۔ یہ کیمپ چیپمن تھا ایک 2009 پہ، اس پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ، اور 7 ٹاپ سی آئی اے کے جو آپریٹرز تھے، وہ جارڈینین تھا خودکش حملہ آور، اور حکیم اللہ محسود نے اس کو لانچ کیا تھا، سپورٹ کی تھی، موٹیویٹ کیا تھا، اور اس سے جا کے وہاں پہ ڈبل ایجنٹ بن کے ان کے پاس گیا، اور کیمپ چیپمن اس کا نام تھا، خوست میں تھا وہ، اس میں حملہ کیا۔ worst attack in the history of ان دا CIA. ہسٹری آف سی آئی اے اتنا برا اٹیک نہیں، تو لہذا سی آئی اے تو مانتا نہیں ہے اپنے اوباما کی۔ اگر اوباما نے کوئی کمٹمنٹ دی بھی تھی تو آئی کین ایشور یو کہ سی آئی اے وڈ ناٹ اوبے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے کچھ کہہ دیا اور آئی ایس آئی کا کوئی اس طرح کا اٹیک ہوا تو آئی ایس آئی نہیں ماننے گی اس کو۔ میرا خیال ہے کہ انویزیبل گورنمنٹ جو آپ نے کہا نا، وہ پیرل گورنمنٹ، یہ کتاب لکھی گئی تھی جب میں ینگ آفیسر تھا ان دنوں میں، اباؤٹ دا سی آئی اے، کہ اٹ از این انویزیبل گورنمنٹ، کہ جمہوریت کے۔ اور میں آپ کو روبن ریفل کا کوٹ بتاتا ہوں کہ جب میں ان سے ملا 96 کی بات ہے، میرا خیال 96 میں، اور معین قریشی صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، لنچ تھا ہمارا، معین قریشی صاحب نے ہوسٹ کیا ہوا تھا اور یہ میرے ساتھ ہم ٹیبل پہ بیٹھے، تو روبن ریفل اس وقت اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ تھی۔ تو میں نے ان سے چند سوال کیے جو لانگ ٹرم کے، فیوچر کے مطابق، اسٹریٹجی کے مطابق۔ اس نے کہا، جنرل یو آر آسکنگ دس ٹو دا رانگ پرسن، یا آپ غلط آدمی سے پوچھ رہی ہیں۔ کل آپ نے جانا ہے پینٹاگون میں، یہ سی آئی اے کا لانگ ٹرم پالیسی بنانا سی آئی اے اور پینٹاگن کا کام ہے۔ اب یہاں پہ کیا جاتی نہیں، فوج بناتی ہے یہ وہ۔ امریکہ جیسی جو جمہوریت کا علمبردار ملک ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو پینٹاگون کے اندر لانگ ٹرم پالیسی خواہ لگے رہتے ہیں کہ there's a state within a state. بالکل یہ غلط ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر سرکاری یہ جو ادارے جتنے ہیں اس کو ایک خاص ڈسپلن میں رکھا جاتا ہے، لیکن انٹیلیجنس ادارے کیونکہ وہ آپریٹ کرتے ہیں، ایوری تھنگ از ناٹ اوپن فار دیم اینڈ نو بڈی الاؤز۔ کیا انڈیا الاؤ کرتا ہے جو را کر رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ تو اس کے اندر، اگر آپ کو میں بتا دوں کہ ہم نے اینیمی کے متعلق کیا کیا، اگر میں آپ کو ساری چیز بتا دوں، ہم نے ان کی چکر گھما دیا۔ ایسے میرے سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ لٹل آئی ایس آئی کیا کام کر سکتی ہے، ایک چھوٹی سی جس کا چھوٹا سا بجٹ، وہ کس طریقے سے یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ کیوں یہ آئی ایس آئی پھر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ ایسا تو نہیں ہے، لیکن آئی ایس آئی کو ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو جب آپ دے دیتے ہیں، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ ایئرز آف وائٹ ہاؤس میں ہینری کسنجر کہتا ہے کہ جب دوسری ٹرم صدر نکسن کی آئی تو اس نے کہا کہ کہتا ہے پریزیڈنٹ ہینری کو ایڈریس کر رہا ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو، اور کہہ رہا ہے کہ ہینری اس دفعہ ایز اے میٹر آف پالیسی ہمیں کوئی پالیسی نہیں بنانی چاہیے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ ہم پالیسی چینج کرنا چاہیں گے لیکن ادارے ہمارے چینج نہیں ہونے دیں گے ہم کی پالیسی۔ اوباماز وارز پڑھیں آپ، اس میں بھی پریزیڈنٹ اوباما یہ کہتا ہے کہ میں تو آپشنز مانگ رہا تھا، مجھے ایک ہی طرف پش کر رہے تھے، وہ کام کروایا۔ ایگزیکٹلی، اوباماز وار میں اس کے اندر ووڈورڈ نے لکھا ہوا اس میں کروایا۔ لیکن سر پاکستان کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہاں پر کم از کم ایک چیز پر کنسنسس تو تھا امریکہ میں، اگر اوباماز وار کو بنیاد بنا لیا جائے کہ افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے، فوجیں کتنی ہونی چاہیے، 25,000، 10,000، 20,000، 40,000۔ ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میں جو آپ سے انیشل سوال پوچھا تھا، شاید ہمارے سیاستدانوں سے جن سے میں نے بات کی ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ آئی ایس آئی وہاں پہ کر کیا رہی ہے۔ اگر ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آئی ایس آئی سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں،
ہم لڑنے کی بات کرتے ہیں تو فوج ہماری حمایت کرے گی یا نہیں, وہ تو اپنی گیم کھیل رہے ہیں. یہاں پہ تو سیاستدان تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. یہاں تو جمہوریت کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. وہاں پہ انٹیلیجنس اوور واچ کا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کو باقاعدہ ایکسیس ہے ٹو دی پریزیڈنٹ. پہلے آپ پرانی کتابیں پڑھیں, باب وڈورڈ کی ویل وغیرہ پڑھ لیں, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایف بی آئی کے چیف اور سی آئی اے کے چیف کے درمیان ٹسل رہتی تھی کہ کون پہلے پریزیڈنٹ کو پہنچتا ہے. ڈائریکٹ ایکسیس ٹو پریزیڈنٹ ریگن کے ساتھ جو تھی. اور بل کیسی جو افغان جہاد کے اندر اس نے کردار ادا کیا, وہ ہی نیور یوز ٹو آسک ریگن. وہ کہتا تھا کہ بس مجھے ایک مشن مل گیا ہے اور میں یہ جو میرا جی چاہتا ہے وہ میں کروں گا. اچھا, سو اب آئی ایس آئی کو بھی ایک مشن مل گیا اور جو ان کا جی چاہتا ہے وہ بھی کرے گی. نہیں, جب مشن آپ کو دیا ہے تو مشن کو اکمپلش کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ادارے کو مشن کیا ہے سر؟ چلیں آج ہمیں یہ تو سمجھائے نا, آئی ایس آئی کا مشن کیا؟ طالبان بنانے ہیں, طالبان چلانے ہیں, ان کے ذریعے افغانستان میں ایکسس رکھنی ہے, ہندوستان میں لڑنا. ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمیں تو مشن بھی معلوم نہیں. نہیں, مشن تو اسٹیٹ پالیسی تو ڈکلیئر کرنی چاہیے نا پالیٹیشینز کو, اور پھر اسٹریٹجی بنتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر. تو ہماری اسٹیٹ پالیسی تو آج تک نہیں بنی. فرام ڈے ون ٹو ڈے, سوائے قائد اعظم کے کسی نے اسٹیٹ پالیسی نہیں بنائی. جب انہوں نے آپریشن کرزن کے ذریعے سے مغربی بارڈر سے ساری فوجیں ہٹا لی تھی, تو اس کے بعد جو ہے ہم پریشر کے نیچے بناتے رہے قائد اعظم کے بعد. آج ہم کہتے ہیں کہ ری آکوپائی, وہی ڈیورنٹ لائن کے اوپر جتنی چھاونیاں انگریزوں نے بنائی ہوئی تھیں وہ دوبارہ کا آکوپائی کریں اور انڈیا سے ہٹا کے ادھر لے جائیں. یہ پش ہے. یعنی یہ میں پہلے ہندوستان پہ میں سیکنڈ سیگمنٹ میں جانا چاہوں گا. ابھی فی الحال افغانستان کی طرف مشن سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی بڑی کلیئر تھی. یہ اس وقت بھی بڑی کلیئر تھی جس وقت آصف زرداری صاحب صدر تھے اور گیلانی صاحب اور راجہ صاحب بعد میں وزیر اعظم بنے, کہ ہم طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں, لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ فوج لڑنے کو تیار ہے یا نہیں. سیاستدان تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنی پالیسیاں دے دے کے, کیونکہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے یہ تو کسی کو پتا نہیں ہے. نہیں, کس طالبان کی بات ہے یہاں پہ پڑی ہے؟ افغان کو تو چھوڑ دینا. افغان طالبان تو اپنے ملک میں جو ان کا مرضی آئے وہ کریں. میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سے یہ سوال ویسٹرن میڈیا نے بہت بار پوچھا کہ آئی ایس آئی جو ہے ڈبل گیم کھیل رہی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہی ہے, میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. سیاستدانوں سے بھی ڈبل گیم, تم ہمیں دبا رہے ہو, بازو مروڑ رہے ہو ہمارا. نہیں, سیاستدانوں کو آن بورڈ لینا یہ تو آپ کے جو پولیٹیکل سربراہ ہیں ان کا کام ہے. یہ آئی ایس آئی کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کو جا کے بریف کرے. پولیٹیکل سربراہ ہے, ان کو ہی پتا نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر, میں نے لوگوں سے پوچھا, وہ تمام سیاستدان جو اس اے پی سی میں لیڈ کر رہے تھے وہ کہتے جی ہمیں تو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے. اب نہ لڑنے کو تیار ہیں, نہ سمجھ آ رہی ہے لڑ رہے ہیں یا مذاکرات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ بلیو اٹ, کیونکہ میں سسٹم کو جانتا ہوں. یا آئی ڈونٹ بلیو اٹ. جو کارگل میں ہوا, نواز شریف صاحب یہ کمیشن کیوں نہیں بٹھاتے ابھی؟ پہلے تو شور مچایا کرتے نا کمیشن بٹھائے نا کمیشن, پتہ چل جائے گا نا کہ انوالو تھے یا نہیں آپ اس میں. پرویز رشید صاحب ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے, چائنیز ریڈیو کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ کیا ہو رہا تھا. آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا, وہ ریڈیو ہندوستانی ریڈیو شاید تھا وہ جس سے پتا چلا جنرل عزیز اور پرویز مشرف صاحب کی جو ٹیلی فونک گفتگو تھی. جی, تھوڑی کس نے انٹرسپٹ کی تھی سر؟ نہیں, کسی نے بھی کی ہو, لیکن سوال یہاں یہ نہیں آتا کہ چائنیز ریڈیو سے پتا چلا. کیا نواز شریف کو پتا تھا اور کیا ایمو ڈائریکٹریٹ میں ان کو بریفنگ دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی؟ اور پرویز مشرف صاحب سر پوچھتے ہیں کہ کیا میاں صاحب کو پتا چلا, انہوں نے کہا فکر نہ کریں انہیں کچھ پتا نہیں. بعد میں لیٹ ضرور ان کو بتایا, لیکن جو کارگل کا سارا وہ بعد میں بتایا گیا ان کو, اور اس کے اوپر کیا میاں صاحب نے اس کی اپروول دی یا نہیں یہ کمیشن پتا کرے. میں تو نہیں کر سکتا, کیا مجھے اس کا آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دا جی ایچ کیو ریکارڈ. لیکن آپ یہ بات کر لیں, آئی آلسو نو سم پیپل, اور میں تو ان کو لتاڑتا رہا. صاحب کی کتاب نکالنے سر, وہ بھی کہتے نہیں پتا تھا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, نہیں ہوگا. میں بھی یہی کہتا ہوں, میں نے تو بلکہ اس کے اوپر بہت شدید اعتراض پرویز مشرف پہ اٹھائے براہ راست جا کے. میرا اسٹوڈنٹ تھا نا, اور 7 تاریخ کو میں نے جا کے کہا کہ کس کی غلطی تھی, یہ آپ کی غلطی تھی یا نواز شریف صاحب کی, اور آپ کا جانا اوپر صحیح تھا یا اترنا صحیح ہے, اس میں سے مجھے بتا دیں. کیا کہتے ہیں آگے سے مشرف صاحب؟ مشرف صاحب نے کہا کہ اترنا ٹھیک تھا. نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں وہی میں تو ان کا استاد تھا, تو لیکن 65 میں ہم نے ایسا ہی کچھ کیا تھا نا جی. ہم نے لوگ بھیجے, یہ سوچا کہ کنٹرولڈ وار ہوگی, انہوں نے دوسرا سیکٹر کھول دیا. کس سے کروایا تھا یہ؟
کیا پاکستان کی طرف سے ہم نے مجاہدین کو نہیں بھیجا تھا سر کشمیر میں؟ بھیجا تھا. کس نے؟ فوجی مجاہدین. کوئی فوج مجاہدین ایز سچ اس وقت نہیں تھے. یہ تو بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس وقت جو بھیجا گیا 65 وار کے اندر، کیا وہ بھٹو صاحب اور ایوب خان کی مرضی کے بغیر تھا؟ کیا بھٹو صاحب نے نہیں یہ شروع کروایا تھا؟ ذرا یہ فیکٹ پروم ہونے چاہیے، اس کے اوپر تاریخ آنی چاہیے قوم کے سامنے. لیکن سر ایک کیا بھٹو صاحب پالیٹیشین نہیں تھے؟ کیا وہ فارن منسٹر نہیں تھے اس وقت ہمارے؟ ایک مثال ہمارے سامنے تھی کہ کنٹرول وار کا کانسیپٹ ہندوستان کے ساتھ نہیں چلے گا. مشرف صاحب نے دوبارہ وہی کر دیا بغیر وزیر اعظم کے اپروول کے. تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. جی میں تو اس کو کرٹیسائز کیا کیونکہ میں نواز شریف کے مجھے پتہ نہیں. جواب دے تو نہیں ہے نا سر؟ نہیں، سوال تو یہ ہے نا. نہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ اس کے اندر پرویز مشرف صاحب کے اوپر ابھی ایک یہ کارگل کمیشن بھی بنائے اور جو اس کی غلطی ہے اس کو بھی لائے نا سامنے. کیوں نہیں ابھی تک کارگل کی یہ حکومت اب 6 مہینے سے ان پلیس ہے؟ سر یہ انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو پرویز مشرف صاحب نے کیا کارگل کے ساتھ؟ نہیں، کیونکہ اس نے کسی کو ریکارڈ اس میں کانفیڈنس میں صرف 4 آدمی لیے، 5واں آدمی کوئی نہیں تھا. یہ ایک انسٹیٹیوشن. پھر دیکھیں 4 جرنیل تھے نا. 4 جرنیل تھے. وہ جرنیل ہی مل کے فیصلہ کر رہے ہیں نا. سیاستدان کو تو پوچھنے کا وہ کہتا ہے یہ تو کمی نہیں. بس وہ تو پرویز مشرف کا اپنا ایک اس کا استاد طبع تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو تو امپیکچوسنس تھی انگریزی میں یہ کہیں گا. اینڈ آئی ایم پریپیئرڈ ٹو سے اٹ آن ہز فیس. آئی سیڈ دس. کیونکہ سر کیونکہ واپس افغانستان کی طرف آتے ہوئے آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ان کی امپیکچوس ڈیسیژن تھا. آئی ایم لارجر دین دا گیم. میں فیصلہ کر سکتا ہوں. میں نے فیصلہ کر اس دیا. کے مزاج میں یہ ایسی باتیں عجیب کرنا. یہاں پر بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے. افغانستان قبائلی علاقوں میں ہمارے جو طالبان ہیں، اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کیا آئی ایس آئی کی مرضی کے بغیر بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ آج آپ حفیظ گل صاحب بتائیے نا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسامہ بن لادن تھا وہاں؟ اس کو اگر وہ تھا، اب تھوڑی سی آرگومنٹ، ٹھیک، اف ہی واز ریئل اسامہ بن لادن سٹنگ دیئر اور اس نے ریزسٹ نہیں کیا تھا تو پھر آپ نے کیوں مارا؟ یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے امریکن کی اسٹریٹجک ٹیم، پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، ہلری کلنٹن بیٹھی ہے اس کے ساتھ، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ریزسٹ نہیں کیا. اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے اس کو مار دینا. امریکن لا میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس کو مارا گیا یا نہیں مارا گیا. نہیں سنتے جانا. ہاں اگر مار دیا، میں تو ایک مفروض، یہ ممکن ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ اس کو مار دیا گیا، حالانکہ اس کو زندہ اٹھا کے لے گئے. دیکھیں اس چیز کے اوپر تو کسی کے پاس دیکھیں میں اس کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ اور کتابیں لکھتے ہیں سب. مووی بھی بنا دی نا زیرو ڈارک 30، آپ نے دیکھی ہوگی. یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے. مجھے یہ بتائیے کہ امریکن لا کیا کہتا ہے؟ پولیس، اپنی پولیس لا کیا ہے اس کا کہ جب کوئی آدمی ریزسٹ نہ کرے تو اس کو مار دیا جائے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہومسائیڈ. اور کس سے قتل کروایا؟ قتل کہتے ہیں. قتل کہتے ہیں. قتل کس نے کیا؟ اوباما نے کیا. اگر وہ تھا، اور اگر وہ نہیں تھا، اور جو کہ میری خبر کے مطابق وہ تو 2005 میں، اور یہ سارا سلسلہ جو بعد میں بتایا جاتا سٹوریاں یہ 2006 کی، دے آر سو گڈ ایٹ بلڈنگ دی سٹوریز کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ٹارپیڈو کر کے ایک جہاز مار دیا تھے، 12,000 اس کے اندر لوگ مارے گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جرمنی نے اس کو چھپا کے رکھا. اب پتا چلا ہے کوئی 20 سال پہلے کہ وہ مارے گئے تھے، 12,000 بندے مارے گئے. دے آر ویری گڈ ایٹ. آپ ان کو بلیو مت کریں. اس کے اوپر میں ایک بریک لیتا ہوں سر، لیکن اسی سے آرگومنٹ دوبارہ کھولتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. جناب حفیظ گل صاحب کے ساتھ یہ گفتگو ساری. میرا نقطہ سر بریک کے بعد آنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے سیاست جو ملٹری مائنڈ سیٹ ہے ان کے دماغ میں اپنا ایک گیم پلان ہے. وہ گیم پلان امپلیمنٹ ہوتا ہے افغانستان میں بھی اور قبائلی علاقوں میں بھی، اور ہمارے سیاستدانوں کا گیم پلان اس سے بالکل مختلف ہے. ہمارا سیاستدان یہ کہتا ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان سے لڑیں گے. لیکن کیا دوسری طرف لڑائی کی انٹینٹ ہے یا نہیں؟ اسامہ بن لادن از اے کیس اسٹڈی کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہے. یہ کس کے ویزے پر ہے؟ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا. لیکن آپ کی جو ریاست کے اندر دوسری ریاست ہے وہ نہیں سنتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب، سوال یہ تھا کہ سیاستدانوں کو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. کس کا؟ قبائلی علاقوں میں کیا ہوگا، کس کے ساتھ کون بات چیت کر رہا ہے، کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارے مخالف ہے، یہ سب کچھ راولپنڈی اور اپارا میں ہوتا. نو چیف ایگزیکٹو کو پتا ہوتا ہے. آئی ایس آئی کمز انڈر دی چیف ایگزیکٹو.
یہ مت سمجھے پرویز مشرف کا تو وہ تو آرمی چیف بھی تھا, اس کی بڑی طاقت تھی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. میں سسٹم کو جانتا ہوں, پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیا مس لیڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ بے نظیر کو میں نے سب چیزیں بتا دی تھیں جب میں تھا. تو اب دیکھیں نا, وہاں پہ مجھے تو تصور یہ کیا جاتا, اس میں کچھ چیزوں پہ اس نے مجھے کہا کہ جنرل صاحب اس پر روک لگائیں, اور کچھ کے اوپر کہا کہ جاری رکھیں. وہ جلال آباد آپریشن پہ کیا کہا تھا؟ میں بہت سی باتیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, وہ چلی گئی دنیا سے, لیکن شی لسن ٹو می, کیونکہ ایک لاجک ہوتا ہے, ایک ریزن ہوتا ہے, اور اسٹریٹجک مائنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹلی سوچتا ہے, وہ کمپرومائز پہ نہیں سوچتا. پرابلم میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے فورن آفس میں اور ہمارے جو فوجی ادارے ہیں, ایک میں مشن اورینٹیشن ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ مشن اورینٹیشن یاد رکھیے, اور دوسرے میں کمپرومائز ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ٹھاک کر لو ان کے ساتھ تعلقات. تو ٹریننگ کا فرق ہے نا, امریکہ میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہے. ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ سیچن کے اوپر کس نے کھڈا ڈال دیا تھا جب بے نظیر راضی ہو گئی تھی, اور ہم نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں مذاکرات چل رہے تھے, ابھی آ جائیے. نہیں انڈین آرمی چیف نے آ کے کہا مذاکرات ناکام ہو گئے. ناکام اندر کمرے میں مذاکرات ابھی بھی چل رہے تھے, ان کے فرنانڈس کے جو ان کا ڈیفنس منسٹر تھا. ہم نے آرمی نے آئی ایس آئی نے ایگری کر لیا تھا کہ سیچن کو ڈی ملٹرائز کر دیا جائے. وہ نہیں مانتے, انہوں نے کہا کہ پیچھے ان کی فوج کہتی, ان کا راجیو گاندھی ایگری کر گیا تھا اور نہیں مانی اس کی فوج, نہیں مانی فوج. اور فوج ابھی بھی مشرف صاحب کے دور میں بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے ان کی فوج نے سبوتاج کیے وہ مذاکرات. لیکن سر اسامہ بن لادن کس کی مرضی سے, کیا ایسا کو پتا نہیں تھا کہ وہ ایبٹ آباد میں؟ ہنچ بتا دیں, چلیں آپ کو شاید انفارمیشن نہ ہو اس کے بارے میں. نہیں مجھے نہیں پتا, میں تو آپ کو صحیح بتاؤں گا میں اس کے بارے میں, کیونکہ میں نے نہیں میرا تگڑی آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی فیملی تو تھی, لیکن یہ کہ اسامہ بن لادن خود تھا, مجھے اس کے اوپر بہت. آپ کی فوج کے اعلیٰ ترین افسران نے اس کے چند دن بعد, بہت قریب 3-4-5 دن کے بعد ایک بریفنگ دی, اور اس میں کہا جی اسامہ بن لادن وہاں پہ موجود. کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا کہ جو وہ آدمی, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جلے کھیس پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ اور بھینسیں بدی ہوئی ہے. ڈو یو تھنک کہ اسامہ بن لادن جیسا ہائی پروفائل آدمی اس طریقے سے رہ سکتا ہے؟ لوگوں سے پوچھے نا, وہاں گراؤنڈ پہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ گئے گراؤنڈ پہ, یو شوڈ گو, آسک دی نیبرز, آسک پیپل. تو کیا کہتے ہیں, وہ اسامہ تھا؟ نہیں, وہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا اندر کون رہتا. پھر کیا آپ کا خیال ہے اسامہ بن لادن صبح مارننگ واک کے لیے نہیں جا کے سبزیاں خریدے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. کہ اس دوران میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے, اس دوران میں آپ کے دوسرے الیکشن ہوئے, اس دوران میں آپ کا سینسز ہوا, آپ کے وہ کیا گھر گھر جا کے نوک کر کے نہیں پتا کرتے؟ کیا آپ لوکل تھانے دار, وہاں آئی بی, وہاں سی آئی ڈی, پولیس کی انٹیلیجنس, کیا سبھی کے سب جو تھے بیکار تھے؟ نہ دس از ناٹ آن. سر آپ کا خیال ہے کہ فوج اگر کسی کے پیچھے کھڑی ہو تو کوئی آئی بی, کوئی سی آئی ڈی والا اس گھر کے قریب بھی پھٹک سکتا ہے؟ نہیں تو فوج کی نقل و حرکت کوئی کسی نے بتائی کہ وہاں فوج جایا کرتی تھی, وہ آئی ایس آئی والے ملا کرتے تھے, یہ ہوتا تھا, وہ تو نہیں. یہ 200 میٹر کے قریب آئی ایس آئی کا آفس تھا وہاں پہ, آپ کو یاد ہی ہے نا, ایبٹ آباد میں. نہیں وہ 200 میٹر تو نہیں ہے, ذرا دور ہے, خیر اس کو چھوڑیے آپ. لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سوال یہ ہے, آپ اتنا عرصہ آئی ایس آئی کو ہیڈ کرتے رہے, جی ہاں, کیا اسامہ بن لادن ان کی منشا یا ان کی نالج کے بغیر یہاں ہو سکتا تھا؟ ممکن ہے, ایسا ہمیشہ ہو جاتا ہے. اس کو انٹیلیجنس فیلیئرز کہتے ہیں. اگر وہ اپنی ان کی ورژن پہ جائیں تو کیا 9/11 انٹیلیجنس فیلیئر نہیں تھا بہت بڑا؟ کیا جو انہوں نے بے آف پگز میں کیا تھا وہ انٹیلیجنس فیلیئر نہیں تھا؟ تو اتنی بڑی جن کے پاس اتنے مسائل ہیں, ان کے انٹیلیجنس فیلیئر بھی ہوتے ہیں. تو بامبے اٹیک جو ہے وہ انڈین انٹیلیجنس کا فیلیئر نہیں تھا؟ سر انٹیلیجنس فیلیئر آپ اس کو کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. اسامہ بن لادن کی بیویوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ایران میں تھیں, کسٹڈی میں تھیں, وہاں سے نکلی, پھر وہ ساری یہاں پر ایبٹ آباد پہنچی. میں اسامہ بن لادن کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے, جس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم اسمبلی کے فلورز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہاں پر ریاست کے اندر ایک ریاست کام کری ہے, کس کے ویزے پر یہ آ کے پاکستان میں رہتے ہیں؟ وہ پہلے ہری پور میں رہتے ہیں, پھر کسی اور جگہ رہتے ہیں, پھر ایبٹ آباد میں آ جاتے ہیں. یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ سیاستدان تو نہیں چاہتا کہ یہ پاکستان میں ایسا ہو. ایک آرڈنری ریفیوجی, اگر ہم اسیوم کر لیں کہ وہ اسامہ بن لادن تھا, اگرچہ میں بالکل بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن اگر ہم اسیوم کر لیں تو پھر یہاں پہ کیا پذیرائی نہیں ہوتی ان لوگوں کی؟ کیا گھروں میں لوگ پناہ نہیں دیتے؟ کیا لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ایک ان ایکول وار ہے
اور بہت ناجائز وار ہے جو امریکہ نے تھوپ رکھی ہے، اور یہ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ سب سے آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں. لوگوں کی یہ سارے آرگومنٹ درست ہیں. لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں. میں ابھی خیبر پختونخوا سے آیا، وہاں پہ تمام لوگوں کا خیال ہے امریکہ وہ ایول ہے جو پاکستان میں سارے مسائل کی جڑ ہے. جی. امریکہ نکل جائے تو ہمارے مسائل سارے ختم ہو جائیں. بات یہ نہیں ہے سر، وہ ان کا اوپینین اپنی جگہ. ایک جنرلی پبلک اوپینین اینٹی امریکن ہے پاکستان میں. آپ نے بہت 40 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف 95% پیپل آف پاکستان ہیٹ امریکہ. اینٹی امریکن ہے. لیکن دیٹ ڈزنٹ ٹیک اوے دی فیکٹ کہ ہماری ریاست کی پالیسی، سیاستدانوں کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے اور ان کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے. اور وہ میں اسامہ بن لادن کو میں کیس سیاستدانوں کو پہلے اپنا کردار تو بنا لینے دیں. یہ جو لوٹا بازی اور یہ کرنا اور پھر اس قسم کی بات کہہ کے مکر جانا، اس پہ کھڑے نہ ہونا، سیاستدان یہ قائد اعظم کے معیار کے اوپر پرکھ کے تو دیکھیں کسی سیاست. میں دیکھا ہوں قائد اعظم کو کوئی انکار کرتا. میری ریجمنٹ کے اسکواڈن کو جب یہ وزیرستان سے خالی کرنا تھا نا، تو میری ریجمنٹ کا ایک اسکواڈن میر علی میں تھا اور قائد اعظم کا حکم تھا کہ 48 آورز کے اندر سب کو خالی کر دیا. خالہ جی کا گھر نہیں ہے جہاں آپ پتہ نہیں کتنی دیر 50 سال سے وہاں جمے بیٹھے تھے. ساری کنٹونمنٹ کو خالی، رزمک کو، وانا کو، دروش کو، میر علی کو اور زوب کو، اور پھر پتہ نہیں کون کون سی، چمن، شیلا باغ، سب کو خالی کیا 48 آورز میں. جب میں ریجمنٹ جوائن کی اس وقت کے جے سی اوز جو تھے پرانے وہ ریٹائرڈ موجود تھے اور وہ کہتے تھے کہ قائد کا حکم تھا اور ہماری مصیبت پڑی ہوئی تھی. ہم نے کہا ہم نے تو جانا ہے. اب وہ ایک فریل آدمی جو ہے اس کا کیسے حکم مانتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہم نے قائد کا حکم ہے اور ہم نے جانا ہے. سر آپ سیاستدانوں قائد بن کے تو دیکھے. سر آپ سیاستدانوں کے کردار کی بات کریں. میں معافی چاہتا ہوں، میں میری فوج ہے، آئی ریسپیکٹ دا ملٹری ایمینسلی، لیکن امریکی آتے ہیں ایبٹ آباد میں ہیلی اتارتے ہیں، بندے کو یا تو مار دیتے ہیں یا اٹھا کے لے جاتے ہیں، مار کے یا زندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ہماری فوج ہے. ہم نے ایبٹ آباد کی مشن رپورٹ پبلش ہو گیا؟ نہیں ہوا سر. کس کا دور تھا؟ جب جمہوری دور تھا. جی بالکل. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں نا ان سے. کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ جو یہ بہانے ہیں. کیا لکھا نہیں گیا دوسرے دن مضمون کس کا گیا؟ زرداری صاحب کا واشنگٹن پوسٹ میں چھپا. کیا ان کو پتا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہونے والا ہے؟ کیا حسین حقانی کی اور منصور اعجاز کی جو کنورسیشن ہے جس میں وہ کہتا ہے وہ 1 مئی کے واقعات مجھے سارا پتا ہے، 1 مئی کی بات کرتا ہے. 1 مئی امریکہ میں جب ہماری 2 مئی تھی، ان کی 1 مئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر، لیکن آپ خود اور 7000 ویزے بغیر ISI سے پوچھے ہوئے آپ نے بھیج دیے. ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے چھوڑ دیا. کون سی حکومت تھی؟ جمہوری حکومت تھی. سر آپ ہی نے آپ نے بات کی. آپ میری بات سنتے، پوری بات سنیں. ایمل کانسی کو کس نے اٹھوایا؟ اور یہاں جب جہاز کھڑا ہوا تھا ٹارمیک کے اوپر امریکنز کا، اس کو اغوا کر کے ATC نے کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر پاکستانی ناجائز طور پہ اغوا کیا جا رہا ہے. تو میڈلین آل برائٹ کا ٹیلی فون آیا تھا نواز شریف کو، تو پھر کس نے حکم دیا تھا کہ جانے دو؟ پرویز مشرف صاحب کی کتاب ذرا مجھے دیجیے گا. کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ کیا اس کا حق نہیں تھا کہ عدالت میں جائے؟ ٹھیک ہے، وہ میں نے اس کے خلاف میں آئی واز دا اونلی ون جو ہائی کورٹ میں اس کا کیس لے کے گیا، کیونکہ یہ ہر پاکستانی کا ایک کیس ہے. آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. کیا جب ڈرون حملے ہوئے 26 اکتوبر کو، اس وقت تک کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا تھا؟ تو اس ڈرون حملے کے بعد میں سپریم کورٹ میں رٹ لے کے گیا تھا اور 5 مارچ 2007 کو 4 دن پہلے جب یہ فارغ کیے گئے، انہی چیف جسٹس صاحب نے 7 ممبر، رمدے صاحب بھی تھے، یہ ابھی ہونے والے جو چیف جسٹس ہیں ہمارے جیلانی صاحب وہ بھی موجود تھے اور بھی تھے. انہوں نے کہا آپ اس کی بات کریں. میں معافی چاہتا ہوں، یہ باہر کا پیج ہے پرویز مشرف صاحب کا کہ ہم نے 672 لوگ پکڑے، 369 ہم نے امریکہ کے حوالے کر دی. میں کتاب تو کھلتا ہی نہیں، مجھے پتا ہے. $5,000 پہ فروخت کیا. اور آپ پرویز مشرف کے خلاف کیوں نہیں ابھی تک؟ ابھی آپ نے اتنی دیر ہو گئی، پہلی جمہوری حکومت نے بھی نہیں کیا، اس حکومت نے بھی. آپ کیا سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جرنیل، غلط ہے. وہ دوسری کتاب بھی لے ہیں جی جو ابھی پڑھ رہے تھے ہم سر، اس میں لکھا ہے کہ ISI خود انفارمیشن دیتی رہی ہے اور ISI ڈرون حملوں کے اوپر ان کو بالکل علم تھا کہ کہاں کہاں ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ضرور دی ہوگی یہاں پہ، ضرور دی ہوگی، کیونکہ ان کو حکم کیا. کیا ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ حکم مانیں، ادھر آرمی چیف ہے وہ دیتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ پریزیڈنٹ بھی ہے، وہ مکے باز بھی ہے بہت.
آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا کرے گا کوئی آدمی؟ آپ کے پاس ان لافل کمانڈ یا آپ کے کیا لوگوں نے کورٹ مارشل ہوئے لوگوں کے، پتہ ہے نا آپ کو کیوں ہوئے؟ اور وہ چلے گئے. کیا کسی سپریم کورٹ نے، کسی ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا کہ یہ انہوں نے ٹھیک کام کیا؟ کسی نے بھی پوچھا ان کو؟ صحیح ہے، آپ کا انٹرنل ڈسپلن ہے، آپ تو کسی کورٹ میں جانے نہیں دیتے ہیں. ابھی ایک NLC کا کیس ہے، تو پھر چینج کریں نا. یونیفارم پہنایا ان کو، ریٹائرڈ لوگوں کو، اور کہا کہ ہم خود ان کا کورٹ مارشل کریں گے، اور نہیں کیا. آلرائٹ، چینج دا لا. کون کرے گا سر؟ چینج دا لا. آپ کی لیجسلیشن کس لیے ہوتی ہے؟ اسمبلیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ چینج دا لا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، بے انتہا ہیں، اور یقیناً بہت ہیں، جی تو پھر آپ اس لا کو چینج کیوں نہیں کرتے؟ آپ جمہوریت ہوتی کس مرض کی دوا ہے؟ وہ اسمبلیاں کس لیے بیٹھی ہوتی ہیں کہ درخواست گزار ہو؟ سر وہ اسمبلیاں کام کر سکتی ہیں ان کے خلاف؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو بندوقیں پکڑ کے ہر اسمبلی، جب پرویز مشرف کو ہٹانے کی کوشش کی تھی، کو ہو گیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے کس جگہ کو کر دیا، میرے ساتھ ایسی ٹیکنیکل باتیں، ایسی جو مفروضہ باتیں نہ کریں. مفروضہ نہیں ہے سر. نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بھی آخر اپنا آئینی اختیار استعمال کیا، پرویز مشرف صاحب نے کو کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں آئینی اختیار استعمال کیا، لیکن ان کی مورل سٹینڈنگ اس وقت نواز شریف صاحب کی کیا تھی کہ لوگوں نے، قوم نے مٹھائیاں تقسیم کرنی شروع کر دی. دیکھیں میری بات سنیے، ابھی پرویز مشرف صاحب کی مورل سٹینڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں، مورل سٹینڈنگ اس کے پاس تو طاقت تھی. میں اس کی مورل سٹینڈنگ کی بات نہیں کر رہا، میں مورل سٹینڈنگ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. 2/3 میجورٹی کا پرائم منسٹر، وہ اس کی مورل سٹینڈنگ کیا تھی کہ جب غلام اسحاق خان نے کہا تو آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا. آپ خامخواہ لڑ رہے ہیں غلام اسحاق خان کے ساتھ. بھئی آپ 58(2)(b) ختم کروائیں نا پہلے، جو انہوں نے بعد میں کروایا. پھر دیکھیں کیا ہوا. تو پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. لیکن مورل سٹینڈنگ جو ہے نا، یہ ایک جمہوریت دو چیزوں کا نام ہے، دو اس کو حصے میں. ایک ٹیکنیکل مینڈیٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ووٹ ڈال کے لوگ بٹھا دیتے ہیں. دوسری جب رن کرتے ہیں آپ تو مورل مینڈیٹ کی بنیاد پہ. ابھی جو یہاں آرمی چیف بنے ہیں راحیل شریف، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کو ان طاقتوں سے آزادی دلوا دے. دو طاقتیں ان کو لے کر آئی ہیں. نہیں، ان سے بھی مجھے نہیں پتا. آپ یہ آپ الٹی بات کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. سر آپ نے خود کہا کہ آپ کو آرمی چیف اس لیے نہیں بننے دیا گیا، اسحاق خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نہیں مانتا ہے. وہ میری بات ہے، چھوڑیے اس کو. ہم نے یہ بھی دیکھا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں یہ کہا کہ 12 سال کام کیا جنرل کیانی نے امریکنوں کے ساتھ. ابھی آپ کے ساتھ ابھی میں نے کہا تھا. جی ابھی کہا، بالکل ابھی آپ نے کہا. سو جو جن کے ساتھ امریکی کام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ان کو وہ لے آتے ہیں. نہیں، ہم کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں تو پھر یہ آزادی کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مورل آزادی. آپ اس کو اپوائنٹمنٹ پہلی کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے. آج ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے کہ 3 سال کے لیے آپ آرمی چیف ہیں. اب ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو دیکھنا ہے کہ کیسے جا رہے ہیں آپ، کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں. کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھیں گے نا، اس سے ان کی ریپوٹیشن بھی بنے گی، اس سے فوج میں ان کی پاپولیرٹی بھی بڑھے گی. ان کے ابھی جب حکومت کو آپ قوم دیتی ہے، ایک مینڈیٹ دیتی ہے اور ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتی ہے، اس کے بعد ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو پرکھا جاتا ہے. یہیں پہ آ کے غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ مل گیا، میں 5 سال کے لیے کوئی ہمیں ہاتھ نہ لگائے، کچھ نہ کرے. آپ کام نہیں کریں گے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے آپ کے خلاف، اور جب اٹھ کھڑے ہوں گے نا تو ویکیوم جب پیدا ہوگا نا تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. پھر اس کے بعد مارک مزیٹی کی اس کتاب کا میں پہلے بھی ذکر کر رہا جی، آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپروول ISI کی طرف سے، فوج کی طرف سے آتا تھا ڈرون حملوں کا. اب مجھے بتائیں مورل اتھارٹی کہاں رہ گئی؟ جی وہ ہماری فوج خود ڈرون حملوں پہ ایک طرف حمایت کر رہی ہے، ہم خود انٹیلیجنس دے رہے ہیں، اور پھر ہم پبلک میں دیکھیں جی کیا جاتی ہے. بالکل پکڑ کے اپنے بندے دینا. صرف پرویز مشرف ہی نہیں کیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا آپ کے پالیٹکس سے، آپ نے ایمل قاسی کو دیا، اس کو انہوں نے پھانسی دے دی. میرا کورٹ میں کیس ابھی بھی پڑا ہوا ہے، کین اسٹل ریوائیو دیٹ کیس، جس کے اندر میں نے کہا ہے کہ یہ جواب دیں کہ کون پکڑ کے لے کے گیا. عافیہ صدیقی اس وقت امریکنز کے پاس نہیں، اس کے بعد آج وہ جب وہ اٹھائی گئی اور عمران، شوکت عمران نام ہے ان کا، جو وہاں پہ آج کل SSP ہیں سندھ کے اندر، ہی واز اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا انچارج تھا. ذرا اس کی پڑھیں جنیوا کے اندر جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا تھا ہم نے تو ہینڈ اوور کر دیا تھا ISI کو. یہ بھی بات ہے اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت. سو ISI کو انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا، اس سے پہلے پھر اس کو امریکہ کا ہولڈ آن. آپ رمزی یوسف بے نظیر محترم، میں ان کے لیے بڑا احترام رکھتا ہوں، کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ ان کی کم از کم ایک معیار جو انٹلیکچوئل لیول تھا وہ بڑا ہائی تھا. اور جو بھی لوگ ان کے بارے میں کہیں، میرا خیال ہے کہ وہ
بہت محب وطن تھی. سر آپ نے خود ان کو سیکورٹی تھریٹ کہا. کس نے, میں نے کب کہا ہے؟ وہ آپ کی بے نظیر بھٹو کہتی تھی ان کی اپنی وہ اس میں کہا کہ آپ ان کو ہٹانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ جو مرضی کہتی رہے, بالکل نہیں غلط, یہ غلط ہے. میری ورژن بھی کہیں آئی ہے کیا؟ میرے ساتھ ان کے بعد میں بہت تعلقات ٹھیک نہیں ہو گئے تھے؟ یہ مس پرسپشن لوگ کریٹ کرنے والے موجود رہتے ہیں. جب انہوں نے میرا نام دیا تھا کہ ون آف دی پاسبل ایسیسنز, میرا نام بھی دیا تھا, ساتھ ہی پیغام بھجوایا تھا کہ یہ تمہارے امریکن دوستوں نے میرا نام ڈلوایا تمہارا زبردستی, اینڈ آئی واز ڈیسپریٹ ٹو کم بیک. پوچھ لیجئے, میں گواہیاں پیش کرتا ہوں اس کے اوپر. سر آپ نے یہ نہیں کہا کہ بے نظیر ایٹمی پروگرام اور کشمیر اور بھارت سے سمجھوتا کرنے کو تیار تھی, اس لیے آپ نے ان کو ایٹمی رسک کہا؟ میں نے تو ایٹمی سیکورٹی رسک کبھی نہیں کہا. میرے سمجھوتا کرنے کو تیار تھی کشمیر ایٹمی پروگرام پہ؟ دیکھیں, امریکن ایجنڈے کا ہم کو پتا تھا. جس وقت یہ IGI کا مسئلہ آ رہا تھا تو امریکن ایجنڈا جو تھا وہ واضح ہو چکا. کیا آج بھی وہی ایجنڈا نہیں ہے جو اس وقت تھا؟ لیکن محترمہ نے کسی جگہ بہت ریزسٹ کیا اس کو, اس میں بھی شبہ نہیں ہے. وہ میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن سر آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ امریکہ اپنا نیا ورلڈ آرڈر بے نظیر بھٹو اور PPP کی حکومت کے ذریعے نافذ کرنا چاہتا ہے کیونکہ افغانستان کی جنگ ختم ہو رہی ہے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک بات جو تھی, ایک پرسپشن موجود تھی وہاں پہ, اور اگر آپ محترمہ زندہ ہو تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گی کہ ہاں ان کو کچھ شرائط دی گئی تھی. کیونکہ ضیاء الحق کا جہاز گرایا گیا تھا تو جس نے آنا تھا پھر اس کو تو کچھ کہا جائے گا نا کہ آپ کس بنیاد پہ آپ کو لائیں گے. تو لیکن پاکستان شرائط لیکن مجھے رابرٹ اوکلے کہتا تھا کہ جنرل کم از کم تم صحیح بات کہہ دیتے ہو کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, لیکن تمہارے پالیٹیشین, یہ بے نظیر کا دور ہے, تمہارے پالیٹیشین ہاں کہہ دیتے ہیں بعد میں مکر جاتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. یہ ان کے, میں جب DGI تھا, محترمہ وزیر اعظم تھی. سر لیکن آپ نے IGI بنائی, اور IGI اسی لیے بنائی تھی کیونکہ آپ ان کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر وہی تھا کہ ان کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان. نہیں, ہمیں ان کی حب الوطنی پہ نہیں تھا, لیکن ان کے اوپر پریشرز کا اندازہ تھا کہ ان کے اوپر بہت پریشرز ہیں. اور کہیں ایسا نہ, ہمارا نیوکلیر پروگرام ابھی تک میچورٹی پہ نہیں پہنچا تھا. 20 اپریل 1979 کو 89 میں ہم نے اس کا کولڈ ٹیسٹ کیا, اس سے پہلے نہیں تھا. اور اوکلے نے مجھے آ کے کہا کہ آج تم نے جنرل ریڈ لائن کراس کر لی ہے. تو ہم نے کہا جو جہنم میں, تم ریڈ لائن کراس کی, کون سی ریڈ لائن کراس کی ہم. بہرحال یہ بات چلتا رہا. یہ جو ڈبل گیم چلتی ہے, دیکھیں ہم ان کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے کہ ہم 5% سے اوپر انریچمنٹ نہیں کر رہے, اور کون کہتا تھا یہ آ کے آپ یہ جھوٹ بولو؟ خود امریکنز کہتے تھے ہیلپ اس ہیلپ یو. اور وہ پریسلر ترمیم ہمارے حق میں آئی تھی تاکہ جب تک وہ اپروول ملتا رہے اور ہم امریکی صدر کو جھوٹ بولتے رہے, پریزیڈنٹ امریکہ آگے دے دیتا رہے. یہ سارا ڈرامہ چل رہا تھا. سر لیکن مسئلہ یہ کہ یہ فوج, یہ اس آرگومنٹ کا مقصد یہ ہے بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک ہے اور اس کے اوپر. نو میں نے نہیں کہا, میں آپ کو کہا تھا میں نے نیوکلیئر پروگرام کو کمپرومائز کرنے جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں, میں نے صرف یہ جو ہماری اسیسمنٹ تھی نا, جو اسیسمنٹ ہمارا حق ہے, اس میں اسیسمنٹ ہماری یہ تھی کہ شی وڈ بی انڈر پریشر ٹو رول بیک نیوکلیر پروگرام, اور ایٹ لیسٹ گیو اٹ انڈر دی وہ آبزرویشن آف دی نیوکلیر ایجنسیز جو IAEA کے نیچے یا امریکہ کے نیچے براہ راست. دوسرا یہ تھا کہ کشمیر کے آن گوئنگ ہے, اس وقت تک کشمیر کا کسی کو پتا بھی نہیں تھا. مجھے ایک صحافی دوست نے کہا کہ اجازت دیں تو مائنڈ نہ کریں, بڑا سیدھا سوال پوچھنے لگا. کسی نے آپ سے کہا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں سوال پوچھا تو آپ نے ان کو کہا ہم نے ان کو فکس کر دیا ہے. ایسے الفاظ میں نہیں کہتا, میں نہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ کنٹین ہو گئی ہیں. میں کنٹین کا کرتا ہوں کہ اب وہ ہم نے دیکھیں, ہم نے جمہوریت کو توڑا تو نہیں. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو اسلم بیگ, جن کو روز نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسلم بیگ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے سارے سیاستدان, آپ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, گھٹنے پکڑتے تھے, خدا کے واسطے ہمیں بچا لو, کچھ کر دو, ایمرجنسی لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. میں کس کس کا نام لوں؟ میں نہیں لیتا کسی کے, آپ ان کے ہاتھ گردن تک پہنچ نہیں سکیں گے. کبھی شاید وقت آ جائے کہ جب آپ لیں سر, ہم پہنچ کے دکھائیں. میں نہیں, آپ نہیں پہنچیں گے کبھی بھی. چھوڑیے کاشف صاحب, آپ مجھے بتا رہے ہیں, میرا تجربہ جو ہے نا بہت زیادہ آپ سے. سر ایک نیا دور بھی آ گیا نا اس ملک میں, جب دور آئے گا نا تو ساتھ اس طرح کی گفتگو آج سے شاید 20 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھی جو آج ہو رہی ہے اس ملک. نہیں, لیکن یہ کیس سیاستدانوں کا گلا پکڑے جو یہ کورٹ کے چیزیں ہیں. میں اگر کورٹ مجھے بلائے تو میں بتاؤں گا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. چلیں اور
शौक है जानी, सच्ची यारी सब पे भारी। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, नजरियाती हदूद की मुहाफिज है फौज और मुल्क का वसीतर मफाद फौज ने ज़हन में रखा। आपने जो सारी गुफ्तगू भी आपने की कि हमने कंटेन कर दिया बेनज़ीर भुट्टो को, हमारा ख्याल था ये प्रेशर से अमेरिका ये करवाना चाहता था, यही तो वो इख्तियार है जो फौज के पास आईनी तौर पर नहीं है। जो इख्तियार अस्यूम कर दिया गया वो इख्तियार 1980-90 की दिहाई से चलता आज भी आ रहा है कि फौज आज भी फैसला कर रही है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, सियासतदान भाड़ में जाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम बेनजीर भुट्टो साहब के वालिद ने शुरू किया। जिया साहब ने आगे वो चलाया। नहीं करना चाहती थी लेकिन प्रेशर था, उनको एक एक्सक्यूज मिल गया कि जी मैं क्या कर सकती हूं, गुलाम इसहाक खान इंचार्ज है। जब यहां पे बर्थोमोलियो आए, उनके जो न्यूक्लियर के इंचार्ज थे अमेरिका के, गुलाम इसहाक खान के पास आए, और मैं आपको वो कोट करता हूं अल्फाज, मैं भी वहां मौजूद था उस मीटिंग के अंदर। बेनजीर भी थी, जनरल बेग भी थे, मैं भी था, सरदादा याकूब भी थे। अब उस बेनजीर साहिबा ने डाइवर्ट कर दिया कि जी मेरे तो इख्तियार में है कोई नहीं, जो गुलाम इसहाक खान जो हैं वो करते हैं, उनके पास आर्टिकल 58(2)B भी है, फौज भी उनके साथ उनके इशारों पे चल रही है, प्रोग्राम उनके हाथ में है। और ये फैक्ट भी था कि प्रोग्राम गुलाम इसहाक खान के, जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम को प्रोटेक्ट किया, कोई उनको क्रेडिट नहीं दे रहा। अपने जैसे मुर्गी बच्चों को पालती है ऐसे उन्होंने पाला। अब वहां पे ये गुफ्तगू होती है, अगर इट हैज एनी मीनिंग फॉर यू से आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे वो कर जो थे, उनका नाम था रॉबर्ट कर, ही वॉज डेप्टी चीफ ऑफ CIA। CIA का चीफ जो था वो उस वक्त हटा दिया गया था, ये डेप्टी था, ये आया, वो 7 टीम थी उनकी। वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करके कहता है गुलाम इसहाक खान को, मिस्टर प्रेसिडेंट, वी थिंक दैट देयर इज ए डक इन योर बैकयार्ड, कि आपके बैकयार्ड में, इशारतन देखें कनाए इशारे इस्तारे, कि आपके एक बतख है बैकयार्ड में पीछे सहन में, इट क्वैक्स लाइक ए डक, इट स्विम्स लाइक ए डक, इट वेडल्स लाइक ए डक, एंड वी थिंक इट इज ए डक। यानी तुमने न्यूक्लियर प्रोग्राम, बम तुम्हारे पास है और तुम झूठ बोल रहे हो, और वो हमें वो सब आसार नजर आ रहे हैं। गुलाम इसहाक खान का तो पारा चढ़ गया, उसने उसका सर सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा, मिस्टर कर, it may swim like a duck or waddle like a duck or quack like a duck, but when I say it's not a duck, you should accept that it is not a duck. उसने कहा, then Mr. President, this matter is finished. कहता, yes, of course it is finished. आज बेनजीर बैठी हुई है, बेनजीर दिल में खुश है, उसकी तरफ देख के मैं नहीं कहती कि उसके हाथ में, that is where she never wanted. और जो ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमीद गुल ने रोक लिया फलां जगह पे, फलां जगह रोक लिया, नॉनसेंस। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं सर, नहीं, रेकंसिलिएशन पढ़े उनकी किताब, मुझे पता है उसके अंदर सब कुछ किया हुआ। उन्होंने कहा कि आपने अमीन फहीम साहब को बुला के कहा कि आप हमारे साथ आ जाएं, इनको छोड़ दें, अलग पार्टी बनाने की बात की। सर वो तो आपका नाम लेकर लिख रही हैं। आप अमीन फहीम साहब को बुला लीजिए, अभी पता चल जाता है ना। ये जो, यही तो मैं कहता हूं कि वेयर इज द ब्लडी कैरेक्टर ऑफ पीपल। अमीन फहीम साहब कहां पे खड़े हैं अभी, अब देखे ना, मेरे दोस्त हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अमीन साहब क्या उनकी बात को आप यकीन कर लेंगे, बट ही वुड गो एंड कान के अंदर डाल देंगे। अच्छा, बेनजीर भुट्टो साहबा ने उनकी, आप कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात आगे कर, बिल्कुल। तालिबान दहशतगर्द, कौन से तालिबान? व्हाई डोंट वी फाइट देम? ये जो रोज करते हैं, फौज तो लड़ रही है। नहीं, ये इतने पाकिस्तान फौज के साथ इतना नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन बुनियाद तो आप कह रहे हैं जुडिशरी या फौज, क्या फौज बुनियाद नहीं, जिन्होंने टेक ओवर्स किए हैं, जिन्होंने फैसला, क्यों उन्होंने वहां पे जस्टिस मुनीर ने कहा कि एवरी कू हैज ए डिवाइन राइट। करने वाले को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, जो उसको इंडोर्स कर रहा है उसके ऊपर उसको ब्लेम कर रहे हैं। बंदूकों के सामने कॉर्नेलियस ने भी कहा था, उनको भी जब बंदूकें सामने खड़ी हो तो पब्लिक बाहर ना निकले, हम क्या कर सकते हैं, आपको याद होगा।